السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر فاروق۔ پاکستان کے تازہ حالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ روز دو انتہائی اہم سٹیٹس پر سامنے آئی ہیں۔ ایک تو چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کا خطاب سامنے آیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے اہم گفتگو کی ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز اپنے ایک خطاب میں کہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بات چیت ہوتی ہے تو اس سے راستے نکل سکتے ہیں۔ اس گفتگو میں انہوں نے اپنی گرفتاری کے حوالے سے بھی پیشگی آگاہ کیا، اور یہ بھی کہا کہ شاید ان کا یہ آج آخری خطاب ہو گرفتاری سے قبل۔ تاہم ان کے جو خطاب کا بنیادی نقطہ تھا، جس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ تھا کہ ان کے خطاب میں لب و لہجہ خاصا نرم تھا، اور یہ کافی عرصے کے بعد ان کا نرم لب و لہجہ سامنے آیا۔ سنجیدہ حلقے پاکستان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے موجودہ حل کا راستہ نکالا جائے، موجودہ معاملات کا حل جو ہے وہ نکالا جائے۔ اگرچہ پی ٹی آئی اور حکومت ایک میز پر بیٹھے تھے، 3-4 ادوار مذاکرات کی ہوئی ہے، لیکن وہ بدقسمتی سے آگے نہ بڑھ سکے۔ لیکن 9 مئی کے واقعات نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے، اور 9 مئی کو جو واقعات پیش آئے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کے سیاسی حالات انتہائی گمبھیر ہو چلے ہیں۔ پی ٹی آئی کی سنجیدہ جو قیادت ہے اس کو بھی ادراک ہے کہ پی ٹی آئی سے یہ شاید غلطی ہو گئی، کیونکہ پی ٹی آئی کے کارکن ان واقعات میں ملوث پائے گئے ہیں، جن کی تصاویر اور ویڈیوز سامنے آئی ہیں اور جن کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ دوسری طرف عسکری قیادت اور پاک فوج واضح طور پر یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جو بھی ان واقعات میں ملوث ہیں ان کو کسی طور پر بھی معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے واقعات، بالخصوص فوجی تنصیبات پر حملے، یہ ناممکن تھے، اور اندرونی عناصر کی وجہ سے اس دن یہ واقعات پیش آئے۔ اس لیے مختلف فورمز پر اب یہ فیصلے ہو چکے ہیں کہ جو بھی عناصر اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ لیکن عمران خان صاحب اب ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ مذاکرات ہی راستہ ہے مسائل کے حل کا، اور اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ لیکن یہ جو واقعات 9 مئی کو پیش آئے ہیں، شاید یہ ان کو الگ رکھ کر یہ مذاکرات اب کرنا ہوں گے۔ دوسری طرف چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا، کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کی مذمت بھی کی ہے، اور واضح کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ اس کے نتائج جو ہے وہ بھگتنا پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء جو ہیں وہ پاک فوج اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، اور شہداء کے جو بے حرمتی کی گئی ہے ان واقعات کے دوران وہ قابل معاف نہیں ہیں۔ آرمی چیف کا لب و لہجہ یقینی طور پر سخت تھا، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جو واقعات 9 مئی کی ہوئی ہیں کوئی بھی پاکستانی شہری اس حوالے سے ان کو خوشائند قرار نہیں دے سکتا۔ لیکن اب پاکستان کی سیاسی فضا جو ہے وہ خاصی گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کو شاید اس سے فائدہ اٹھانے میں مدد ملی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جمہوری جماعت ہے، اور پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے۔ لیکن اب مسئلہ اس کے لیے یہ آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے اس کے مختلف رہنماؤں پر پریشر بڑھ رہا ہے، اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں، اور کچھ مزید پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے جا رہے ہیں، کیونکہ اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاک فوج آمنے سامنے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ قوت نہیں ہے کہ وہ فوج سے لڑ کر اپنی کامیابی حاصل کرے۔ ایک سیاسی جماعت ہے، انتخابات کے ذریعے ہی اپنی جو بالادستی ہے وہ سیاسی طور پر قائم کر سکتی ہے، اور جمہوری جماعتوں کو وہ شکست دے سکتی ہے۔ لیکن یہ سنجیدہ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں، مبصرین کا عام خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے شاید غلطی ہو گئی۔ اگر 9 مئی کو یہ واقعات پیش نہ آتے اور پرامن طریقے سے جدوجہد پاکستان تحریک انصاف کی جاری رہتی، انتخابات کی طرف بڑھا جاتا، تو انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بالکل واضح اور کلیئر تھی، کیونکہ اس وقت کے جو موجودہ معاشی معاملات ہیں، مہنگائی کی صورتحال ہے، یہ حکومت انتہائی دلدل میں پھنس چکی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک دن بدن بڑھ رہا تھا۔
لیکن اب حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ڈیفینسو پوزیشن پہ جانا پڑا ہے۔ اگر اب مذاکرات ہوتے بھی ہیں تو پہلے پی ٹی آئی کا اور عمران خان صاحب کا اپر ہینڈ تھا، لیکن اب ان کو شرائط کی بنیاد پر مذاکرات کرنا پڑیں گے۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما یا وہ کارکن جو کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث پائے گئے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اس حوالے سے کچھ آوازیں ابھی اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ فواد چودھری جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی چیئرمین بھی اور مرکزی ترجمان ہیں، ان کی جو اہلیہ کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں صرف شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کا ذکر کیا، باقی رہنماؤں کو وہ بھول گئے۔ انہوں نے ان کے نام بھی مینشن کیے جن کے نام کا ذکر عمران خان صاحب کے ٹویٹ میں نہیں ہے۔ تو پارٹی کے اندر ایک طرح کا اب اضطراب پایا جا رہا ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو ان واقعات میں پھنس چکے ہیں یا جن کے خلاف اب آرمی ایکٹ کے تحت یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی ہے، ان کے لیے مشکلات اور مسائل بڑھ رہے ہیں۔ ایک بات طے ہے کہ پاک فوج اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ مذاکرات ہوں یا نہ ہوں وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن پاک فوج جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ضرور اپنا حساب لے گی، اور اس حوالے سے واضح طور پر نہ صرف کور کمانڈرز کانفرنس بلکہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پیغام دے دیا گیا ہے۔ ہاں، ان واقعات میں ملوث عناصر جو ہیں ان سے ہٹ کر پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی پی ڈی ایم کی شرائط پر یہ مذاکرات ہوں گے، جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ پہلے پی ٹی آئی کا اپر ہینڈ تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت بھی اسٹریٹ پاور پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے۔ عدالتوں پہ تمام تر نظریں مرکوز ہیں، لیکن عدالتوں کے فیصلوں کی یہ حالت ہے کہ جو بھی رہنما کسی ایک کیس میں اس کو بری کیا جاتا ہے وہ دوسرے کیس میں عدالت کے باہر سے اٹھا لیا جاتا ہے یا جیل کے باہر سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ ابھی اتنا سلجھنے والا نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو غلطی پی ٹی آئی کے کارکنوں سے 9 مئی کو ہو گئی ہے وہ سیاسی طور پر ایک بہت بڑی غلطی تھی جس نے پاکستان تحریک انصاف کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور ان کی وہ لیڈرشپ جو کہ مذاکرات کے ذریعے مذاکرات پر یقین رکھتی ہے یا مذاکرات کی بات کرتی ہے، وہ کس حد تک اس گمبھیر صورتحال سے، اس مشکل صورتحال سے اپنے آپ کو نکال پاتی ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ نہ تو انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں قبل از وقت، اور نہ ہی فی الوقت پی ٹی آئی کے جو مطالبات ہیں وہ دوسری طرف سے مانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا تسلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حالات سنگینی کی طرف مزید بڑھتے نظر آ رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے بظاہر مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔